الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین و ناظرین و مومنین یا علی مدد، آپ کو پتہ ہے کہ سابقہ ویڈیو میں جو تقلید اور یہ جو مرجعیت ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور ولایت علی کے حوالے، موضوع ہمارا ولایت علی ہے، لیکن اس میں جو نئی چیزیں ایڈ کر کے ولایت علی کو پیچھے کیا جا رہا ہے یا عبادات سے سکپ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے موضوع کا یہ اب حصہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم ان کے جو چہروں پر نقاب ہے وہ بھی ہٹاتے جائیں۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیں مذہب تشیع کے تین اہم رکن، سب سے پہلا ولایت علی، دوسرا جناب سیدہ کا حق، اور تیسرا عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ یہ ہماری ساکھ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اب آپ کا فیصلہ ہے کہ میں نے اب تک جتنی بھی آپ کے سامنے احادیث رکھی، محدثین کے قول رکھے، ان میں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تقلید اصل میں آنے کی وجہ کیا بنی ہے، کیونکہ مذہب تشیع ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ آپ کی مجالس میں دھماکے ہوئے، آپ کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، آپ کو کافر کہا گیا، مشرک کہا گیا، جانے کیا کیا کچھ کیا گیا، گھروں کے گھر قبرستان بن گئے، لیکن آپ ٹوٹے نہیں۔ آپ کو توڑنے کا صرف ایک ذریعہ تھا، وہ تھا ممبر حسین۔ تو ممبر حسین پہ آ کر پری پلان لوگوں نے اس طرح کا لباس پہن لیا، ابا کبا میں لپٹے ہوئے، ممبر حسین پر آ کے انہوں نے اپنے آپ کو شو کروایا کہ وہ حبداران آل محمد ہیں اور وہ آل محمد کے شیعہ ہیں، لیکن انہوں نے کام وہی کیا جو لشکر یزید والا کام ہے، جو بنو امیہ نے کیا۔ جی میں اسی پر ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے، اور آج حوالہ جات رکھنے ہیں، اور یقین کریں کہ جب کھولتے ہیں کتاب کو، ابھی میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے صرف تشیع کی حوالہ جات دی ہیں، یہ تو میں نے ابھی پڑھی نہیں، یہ ان کو تو کھولا ہی نہیں میں نے، جو میری 20 سال کی سٹڈی ہے اس کو تو میں نے ابھی کھولا ہی نہیں۔ یہ بخاری ہے، طحاوی ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، میری سیف بھری ہوئی ہے کتابوں سے، 100 کتابیں ہیں میری پاس، کیونکہ میں نے اہل سنت کی سٹڈی ہے، میرے پاس وہ ساری بکیں ہیں۔ اس وقت تو چونکہ یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا تو یہ تو کھولی نہیں، ان کی تو ضرورت ہی ابھی نہیں۔ ابھی جو گھر میں بیٹھے ہوئے، جو گھر میں اپنی بغلوں میں خنجر لے کے بیٹھے اور اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، ابھی تو ان کا صرف کرنا ہے نا، ان کے چہروں سے نقاب ہٹانا ہے۔ اور الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کبھی نہیں چھوڑیے گا، اس کے اوپر 100% کوئی کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ یہ تین چیزیں جو ہماری بنیاد ہیں، ولایت علی اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق، اور جناب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ روز آئے دن آپ کو نئے سے نیا فتویٰ ملتا ہے، نئے سے نئی بات ملتی ہے، تو یہ فتویٰ جی پوچھے کہاں سے آیا؟ احادیث معصوم ہے؟ نہیں۔ کیا ہے جی؟ مجتہد کا فتویٰ۔ اور مجتہد کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا؟ مجتہد کی کیا اوقات ہے؟ جب معصوم نے فرمایا کہ کل شیء حلال، ساری چیزیں حلال ہیں اس وقت تک جب تک ان کے حرام کی صراحتاً کوئی روایت یا کوئی پیغام نہ مل جائے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا فتویٰ ہم کیا مانے جی؟ آپ کس طرح؟ اچھا، اس میں میں آج یہ بیان کروں گا کہ ان کے فتوے ہم نے کیسے تیل لینے بھیجنے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں سید ہو کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین جانے جس نے بھی ولایت پڑھی ہے، آپ نے مبلغین کو دیکھا، ہمارے محدثین کو دیکھا، اور دنیا سے جو گئے شہادت جن کو نصیب ہوئی ہے وہ سارے ولایت بیان کرنے والے تھے۔ ان مولویوں کو تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کی تو گاڑی کبھی کسی نے نہیں روکی۔ یہ تو سارے پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، یہ سارے سیاسی پرسنالٹیوں کے ساتھ میل ملاپ ہے، یورپ کنٹری میں آئے دن آئے جائے رہتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کیا کوئی ان کا کوئی مسئلہ نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ہمیشہ مرتا ولایت بیان کرنے والے کیوں ہیں؟ کیوں وہ ولایت بیان کرنے والے کے ہی ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ کیوں ولایت کو ہی متنازع بنایا جا رہا ہے؟ ان کو تو کبھی مولویوں ملوانوں کو کوئی نہیں پوچھتا، یہ تو جہاں مرضی دن راتیں پھر رہے ہیں، جہاں جس محفل میں بیٹھتے ہیں انہی کی طرح کے ہو جاتے ہیں، اور اس سے بڑی منافقت ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں جی۔
سب سے پہلے جی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں، یہ احتجاج تبرسی ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 303 اور 304. جی ذرا غور سے سنیے گا. اچھا میں نے اب آپ کے سامنے نا خاص وہ باتیں رکھنی ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے ہمارے سادہ لو شیعہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا پٹری سے اترتے ہیں. جی اچھا، تقلید کے حوالے سے آپ ان کی ساری توضیحیں پڑھیں، سارے رسالے پڑھیں ملوڈوں کے ملوانوں کے، ایک ہی حدیث آپ کو ملے گی اور وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا، بلکہ پوری بیان کروں گا. وہ حدیث میں نے پوری بیان کرنی ہے جس حدیث کو بیس بنا کر یہ سادہ لو شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ولایت کے رستے سے ہٹاتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں. جی وہ غور سے سنیے گا. جی یہ احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457 اور 458 اور یہ عربی سے اردو کا ترجمہ ہے. جی یہ ذرا غور سے سنیے گا. اب یہ فرمان معصومین کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تقلید کے حوالے سے ہے اس میں ذرا سنیے گا. اچھا، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو عقل سلیم اللہ نے دی ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے نہ آپ نے میری قبر میں آنا ہے. آپ اپنے جواب دیں، میں اپنا جواب دوں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ عقل سلیم کی وجہ سے آپ فرشتوں سے افضل ہیں. اگر عقل سلیم نہیں ہے تو پھر حیوانوں میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور چہاردہ معصومین نے یہی تو دیا ہے، یہی عقل سلیم تو دی تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان فرشتوں سے افضل ہوتا ہے. اور میری بات سنیں کہ جب وہ لوگوں کے فتووں کے پیچھے چلے گا نا، اپنی عقل کو سلا دے گا نا بھنگ پلا کے کہ وہ میں نے نہیں اٹھانی، جو مجھے کوئی کہہ دے میں نے مان لینا ہے، تو پھر سمجھ لیں عقل سلیم سے وہ پیدل ہو گیا. اچھا جی، یہ حدیث ہے وہ خاص حدیث ہے جس کے اوپر یہ واویلا کر کے یہ سادہ لو شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ذرا غور سے سنیے گا کہ فقہا میں سے، پہلا لفظ ہی سن لیں جی، کہ فقہا میں سے ہر وہ فقیہ جو اپنی ذات یا اپنے نفس کو ہر برائی سے محفوظ رکھے. اب یہاں پر پوری حدیث میں کہیں مجتہد کا ذکر ہی نہیں ہے. خود سے ڈال دے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ترجمے میں اگر لغت کے حوالے سے ترجمے میں کسی بھی زبان میں یہاں پر مجتہد کا لفظ آ جائے، میرا گربان اور آپ کا ہاتھ ہوگا. جی یہاں فقہا کا ذکر ہے. اور سنیے گا آگے ان کے ساتھ کرنا بھی کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اپنے نفس کو ہر برائی سے محفوظ رکھے اور جو اپنے دین کا صحیح معنوں میں محافظ ہو اور اپنی خواہشات کا مخالف ہو، جو اپنے مولا کے امر کا خود مطیع ہو. بس عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی طرف رجوع کریں. یعنی رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ان سے رجوع کریں. تقلید کا یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے، مجتہد کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا آگے آ جائیں جی. تمام شیعہ فقہا کے لیے نہیں ہے بلکہ بعض کے لیے، چنانچہ شیعہ فقہا میں سے جو فسق و کبیح و فحش و اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہمارا کوئی امر، کوئی حکم حدیث قبول نہ کرنا اور نہ ہی ان کی عزت کرنا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں سے میں نے بہت سے پوائنٹ آج نکالنے ہیں. یہ ہے جی وہ حدیث کہ جس کے اوپر آپ کو بڑی مجتہدوں کی کتابیں اور یہ ان کے چیلے چپاٹوں کی کتابیں نظر آئیں گی اور وہ ان کی مطلب بڑے بڑے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک حدیث ہے، یہ اتنی پڑھتے ہیں. آگے والی تو میں نے ابھی آج پڑھنی ہے. اچھا آگے والی کیا ہے؟ آگے والی یہ ہے جی پوری حدیث، اس کی آپ پوری کا ترجمہ سنیے گا. اچھا، ان علماء میں سے، ٹھیک ہے جی، امام جعفر صادق کا فرمان علی شان ہے، علماء میں سے ایک ایسا ٹولہ بھی ہے جو ہمارے دوستوں موالیوں سے بغض و عناد رکھتے ہیں. یہ قوم اس پر تو قادر نہیں کہ وہ کھلم کھلا ہمارا نام لے کر ہماری برائی بیان کر سکے، مگر یہ علماء ہمارے کچھ علوم پڑھ لیتے ہیں. ان علوم کی وجہ سے ہمارے شیعوں کے نزدیک قابل توجہ بن جاتے ہیں. کچھ علوم پڑھ لیتے ہیں اور شیعوں کے مجمع کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی طرف راغب بھی کر لیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے کم علم سادہ لو شیعہ ان کی عزت کرنے لگے ہیں تو پھر یہ علماء ہماری ذوات مقدسہ میں عیب و نقص دکھاتے ہیں اور ہمارے دوستوں کے دشمنوں کے سامنے ہمارے عیوب بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان عیوب و نقائص سے مبرہ اور
پاک ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا غور سے سننا، میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے سادہ لو شیعہ ان کے جال میں پھنس کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹولہ ہمارے کم علم شیعوں کے لیے لشکر یزید لعین ملعون سے بدتر ہے اور زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ یزید ملعون کے لشکر سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے والا ابا کبا امامے میں لپٹا ہوا ولایت علی کا منکر ہے جی، جو چند ایک علوم کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا اصل ہدف آگے رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کے ملک میں ایسا ہی ہوا ہے کہ چند ایک ذاکرین جن کی زبان کی بھی صحیح سمجھ نہیں آتی تھی، انہوں نے فضائل اور مصائب سے شروع کیا۔ جب مجمع اکٹھا ہوا، پیسہ اکٹھا ہو گیا، لوگ سننے لگ گئے، لاکھوں روپے لوگ ایک ایک عشرے کا، لاکھوں روپے ایک ایک مجلس کا 1 گھنٹہ پڑھنے کا دینے لگ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی، پھر وہ اوقات دکھائی جو لشکر یزید والی تھی جی۔ اب اچھا، وہ لشکر یزید ملعون جس نے حسین ابن علی اور ان کے اصحاب پر ظلم کیا، کیونکہ یہ ٹولہ علماء کم علم شیعوں کی روح ایمانی بھی سلب کر لیتا ہے اور ان کا مال بھی لوٹ لیتا ہے، خمس جی، اور یہ مجلسوں کے جو بانیان سے پیسے، ڈرائیوروں کے پیسے، اپنے ساتھ آنے والوں کے پیسے، سارا کچھ معصومین نے خدا کی قسم پہلے ہی 1400 سال بتا دیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی بات کی، صرف ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا استعمال کریں۔ اچھا جی، مال بھی لوٹ لیتا ہے۔ یہی ٹولہ علماء سو ہے، یعنی یہی ٹولہ ہمارے موالیوں سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، انہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کہتا ہے کہ ہم تو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں سے عداوت رکھتے ہیں۔ یہ ٹولہ بیس بدل کر، ابا کبا پہن کر، امامہ پہن کر، ٹھیک ہے جی، ہمارے شیعوں کے دلوں میں شک و شبہ داخل کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ ہماری عظمت شان پر ایمان و یقین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی ٹولہ انہیں گمراہ کرتا ہے اور حق سے ان کو روک لیتا ہے جی۔ حضور والا خدا کی قسم قربان جاؤں اپنے 12 ائمہ علیہ السلام پر، خدا کی قسم پہلے سے نشاندہی کر دی، آپ لوگ سوچتے ہی نہیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا ذہن کو استعمال کریں، آپ کے سامنے ان ذاکرین اور ان جو امامے کمامے اور ابا کبا والے ہیں نا، سارے کچھ کا عقیدہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کون سا عقیدہ محدثین کے مطابق ہے اور کون سا عقیدہ یزید لعین کے لشکر کے مطابق ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جی اس میں فقہ کا ذکر آیا، فقہا کا ذکر آیا، دیکھیں آگے یہی حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں نئے پیش آنے والے واقعات میں ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، بات ہی ختم ہو گئی جی۔ کہاں تقلید ہے؟ یہ حدیث ہے، پوری حدیث اب میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ کہاں تقلید آئی ہے؟ کہاں بیعت آئی ہے؟ کہاں پٹا گلے میں ڈالنا ہے؟ کہاں ان کو خمس دینا ہے؟ کہاں ان کی جیبیں بھرنا ہے؟ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے جناب۔ قیامت تک کا ٹائم نہیں، قیامت سے بعد تک کا بھی ٹائم لے لیں، کیونکہ قیامت کے بعد تو وہاں پہ پہلا سوال ہی مولا علی کی ولایت کا ہونا ہے، وہاں پر تو ٹائم ہی نہیں ملنا۔ ہاں جی، انشاءاللہ وہ بھی آگے حدیث آپ کے سامنے آج رکھنی ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال ہی ولایت علی کا ہوگا جی حضور۔ اچھا، میں نے آج اس لیے تیز پڑھ رہا ہوں، میں اپنی بات کوئی نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے یہ تقلید کے حوالے سے جو حدیث کے اوپر واویلا کرتے ہیں نا، یہ اسی کے آپ کے ایک ہی ہے، یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے اب تک ویڈیو دیکھی گا 100 حدیثیں بیان کر دی ہیں ولایت علی پر اور جواز شہادت ثالثہ پر جی۔ اچھا، نئے پیش آنے والے واقعات میں ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، محدثین کی طرف رجوع کرو جی۔ اچھا، اب اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ شیعوں سے روح ایمانی کیا ہے؟ ولایت علی، چہردہ معصومین کی محبت مودت اور ان کی ولایت پر ایمان۔ اچھا، روح ایمانی سلب نہ کرے، کیونکہ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 پر امام ابو بکر علیہ السلام نے روایت کی، اسے جابر نے روایت کی ہے جی۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے جو پوچھا، آیت ہے جی المائدہ کی 5 نمبر آیت ہے، جو ایمان سے انکار کرے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے جی، اس کی تفسیر پوچھی تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ہے جو علی علیہ السلام کی ولایت سے انکار کرے، یعنی جو شیعوں سے روح ایمانی علیہ السلام کی ولایت یعنی علی علیہ السلام کی ولایت چھین لے اسی کے اعمال ضائع ہیں اور اس کی رجوع بھی نہیں ہے، اس کی طرف اس کی بات کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، اس سے رجوع بھی نہیں کرنا، اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھنا جی۔ آگے اس میں 5-6 پوائنٹ آپ کے سامنے اب پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں اسی حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے جی، جس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ شیعوں کا مال لوٹنے والا، جی شیعوں کا مال لوٹنے والا نہ ہو، خمس خور نہ ہو، حق صداد کے اوپر قبضہ جمانے والا نہ ہو اور اس کو ہضم کرنے والا نہ ہو۔ جی خمس صداد کا حق ہے عین قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق، اور وہ سارے کا سارا کہاں جا رہا ہے؟ مدرسوں میں اور انہی امامے کمامے والوں کے پاس۔ جی الحمدللہ ولایت کے جو قائل اور جو ولایت پڑھنے والے ذاکرین تھے نا، وہ ان کی عظمت کو سلام ہے، میں سید ہو کے ان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ جی فاضل علوی صاحب ہو گئے، علامہ ناصر عباس ہو گئے، علامہ تاج الدین حیدری صاحب ہو گئے، علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب ہو گئے، اور مبلغ اعظم مولوی اسماعیل صاحب ہو گئے، ہزاروں علماء کرام کا میں نام لے سکتا ہوں۔ یہ کل پرسوں آ گئے ہیں، مطلب اب یہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ولایت علی سے، تو ولایت علی سے تکلیف ہی اس کو ہوتی ہے جو اپنی، میں اب وہ لفظ کیا کہوں کہ جو نبی مکرم نے فرمایا کہ حلالی اور حرامی کی پہچان ہی ذکر علی، محبت علی اور ایمان علی کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اب آگے جی، اب آگے جی وہ تو اب یہ اس کی طرف رجوع نہیں کرنا جو یہ جس میں یہ چیزیں ہوں کہ وہ خمس خور نہ ہو، ٹھیک ہے، لوگوں سے ولایت نہ چھینے، لوگوں کے مال کو نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی طرف رجوع بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے جی جو شیعوں کے دلوں میں شک ڈالے ولایت کے حوالے سے اس کی طرف بھی رجوع نہیں کرنا، آل محمد کو اپنے جیسا سمجھتا ہو، ان کی فضیلت کا قائل بھی نہ ہو اور ان کے فضائل اور ان کے القابات اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ منسلک کرتا ہو۔ جی آگے ہے جی یعقوب کلینی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 401 بسار الرجاد میں صفحہ نمبر 21 بحر الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 372 امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری فضیلت اور فضائل کا انکار کرے وہ کافر ہے، جی وہ کافر ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں چہاردہ معصومین ہمارے رازق ہیں، بنو باپ کے، یہ امامے کے مامے والے یہ تقلیدی ہے، کہیں نہیں کہیں گے، مجھے مشرک کہہ دیں گے، فضائل کا انکار کریں گے، حالانکہ یہ جن کی ڈیوٹیاں نوکریاں نا وہ ان کے در کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، یہ تو ان کی بھی ڈیوٹی نہیں ہے رزق تقسیم کرنا۔ آگے جی اور جو آل محمد کی فضیلت بیان کرنے کی بجائے آل محمد پر اعتراضات اور ان میں نقائص اور عیوب کی تلاش میں رہتا ہو، انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہو اور ان کے دشمنوں کے فضائل بیان کرتا ہو یا ان کے دشمنوں کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھتا ہو، یہ کہتا ہو کہ نام لے کر نہیں کرنا چاہیے، یہ فتویٰ فلانے کا آیا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، تم حرام حلال کا کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تمہاری اوقات ہے کہ تم حرام حلال کا تعین کر سکو؟ یہ صرف چہاردہ معصومین ہی ہیں جنہوں نے جو کر دیا ہے ہم نے وہی ماننا ہے، اور وہ جو ایسا ہو اس کی طرف رجوع، اس کو سننا، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جی آگے جی کیونکہ نماز جنازہ دعائے خیر، اور ایسے بندے کے لیے جو ولایت کا منکر ہے دعائے خیر بھی جائز نہیں ہے۔ آگے آگے جی آگے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جس مجلس میں یا جس محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں انہی کی طرح ہو جاتے ہیں نا، منافق ہیں جی۔ میں الحمدللہ جہاں بیٹھوں میں کہتا ہوں کہ جی میں شیعہ ہوں، کیونکہ میں کنورٹ ہوا ہوں خالص شیعہ مذہب میں، خالص مذہب شیعہ خیر البریہ میں الحمدللہ، اور میں ولایت کا قائل ہوں، ولایت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ساری برادری چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، بلکہ چھوٹ گئی ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم نے 14 کا گھر رکھا ہے، ان کے قدموں میں سر رکھا ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور جس کو پیسوں کی اور یا ادھر ادھر کی ضرورت ہے نا تعلق واسطوں کی، وہی تو منافق ہے نا، یہ معصومین نے فرما دیا ہے۔ آگے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ولایت کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ جی یہ کتاب ہے جی احسن المقال آقا شیخ عباس قمی رحمہ اللہ، جی اس میں ہے جی ترجمہ سیرت معصومین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20،
مولانا سید صفدر حسین نجفی صاحب نے کیا جی. اچھا غور سے سنیے گا کہ اس کی اہمیت کا ذکر میں آپ کے سامنے اب کرنے لگا ہوں. ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کی قبر کے پاس گئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر انہیں پکارا تو اچانک قبر پھٹ گئی. جناب عبداللہ علیہ السلام قبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا والد گرامی آپ کے ولی کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، اے میری جان، تمہارا ولی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے اور آپ کے ولی علی علیہ السلام ہے. تو جناب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام میرا ولی ہے. پھر آپ نے فرمایا پلٹ جائیے اس باغ بہشت کی طرف جس میں آپ علیہ السلام موجود تھے. ہاں جی. اور آگے پھر آپ اپنی والدہ گرامی جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے پاس آئے اور جس طرح والد کی قبر پر فرمایا وہی عمل یہاں بھی کیا. علامہ مجلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والدین ایمان بشہادتین تو رکھتے تھے. انہیں دوبارہ لانے سے مقصد یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے اقرار کے ساتھ شہادات کے ساتھ ان کا ایمان کامل تر کرنا تھا. شہادتین پر قائم تھے، شہادات پر لے کے آئے. اللہ اور نبی کی شہادت دیتے تھے یعنی شہادتین. شہادات ہے کم سے کم 3. جی آگے پھر آپ فرماتے ہیں سکال محدثین آقا شیخ عباس قمی رحمہ اللہ جیسے بزرگ عالم کا یہ واقعہ لکھنا اور رسول اللہ کا اپنے والدین کو دوبارہ بھیجنے، اللہ سے زندہ کرنا، قبر سے اٹھا کر ولایت علی علیہ السلام کی گواہی اشہد ان علی ولی اللہ دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس علی علیہ السلام کی ولایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والدین کے لیے بھی ضروری بلکہ لازم ہے، اس علی علیہ السلام کی گواہی کے بغیر ہماری جان بخشی سرکار نہیں ہو سکتی. کبھی ملوڈے کے ملوانے کے پیچھے نہ چلیے گا، ولایت پہ کمپرومائز نہ کیجیے گا. خدارا اس بات پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے لکھا ہے کہ کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا گیا، کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگی، کسی فرشتے کو پیدا نہیں کیا جب تک ولایت علی کا اقرار نہ لیا ہو. میں بیان کر چکا ہوں محدثین کی روایات سے، شہادہ معصومین کے جو فرامین ہیں ان سے. جناب میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ان پیسوں کے پجاری خمس خور ملا یہ ملوانے ملوڈوں کے پیچھے نہ لگیے گا. ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کو شرم آتی ہوگی کہ یار یہ بندہ بزرگ آدمی ہے، صحیح بات کرتا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ عمر تو شیطان کی ہے. وہ بھی جب بیعت کرنے آیا تھا نا کسی کی تو بڑے بزرگانہ چہرے میں آیا اور لوگوں کے پاس بھی بڑے مطلب معتبر اور فینسی سے چہرے میں آتا ہے جیسے کہ یہ ممبروں پہ آتے ہیں. جی اچھا جی آگے جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جی امالی شیخ توسی رحمہ اللہ حصہ اول شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی ترجمہ عربی سے اردو علامہ سید شبیر حسین رضوی صفحہ نمبر 276-77 حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول خدا کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے وصیت و نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا علی علیہ السلام کی مودت و محبت کو اپنے اوپر لازم قرار دو. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ علی ابن ابی طالب کی محبت کے بارے میں اس بندے سے سوال کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بغیر سوال کے بھی جاننے والا ہے. اگر وہ بندہ علی کی ولایت کو اپنے پاس رکھتا ہوگا تو اس کے سارے اعمال قبول کرے گا، اگر اس کے پاس ولایت علی نہیں ہوگی تو اس کو سیدھا جہنم میں ڈالے گا بغیر کوئی اور کویسچن کیے، بغیر کوئی اور سوال کیے. پہلا سوال ولایت علی، اگر کامیاب ہو گیا تو جنت میں اور سوال ہی کوئی نہیں ہے. اگر ولایت علی کا جواب نہیں آیا تو پھر بھی سوال ہی کوئی نہیں ہے، سیدھا جہنم میں. جی یہ روایت ہے. اور جناب ابن عباس سے روایت ہے جی. اور آگے جناب والا یہاں تک کہ ایک بڑی
روایت ہے، میں اب اس کے بارے میں کیا کہوں. اے ابن عباس خبردار علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شک نہ کرنا، کیونکہ علی کے بارے میں شک کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفر کرنا ہے. علی کے بارے میں شک کرنا اللہ کے بارے میں کفر کرنا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا کروں میں جی، اس سے بڑی بات اور میں کیا کروں. ہر بات میں مجتہد کوئی ممبر پہ آ کے جناب سیدہ کے بارے میں بکواس کرے، مولا علی کے بارے میں بکواس کرے، چہاردہ معصومین کے بارے میں بکواس کرے. تمہاری زبان نہیں کھلتی، اور مجمع بیوقوف ترین بندے جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تقلیدیے، وہ اگر کوئی مجتہد کے بارے میں بات کر دے تو اس کو مارتے ہو ممبر پہ، گالیاں دیتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. کیوں مجتہد کو کیوں کچھ کہا؟ کیوں مجتہد تمہارا اوپر سے نازل ہوا ہے؟ چہاردہ معصومین ہے جن کا نزول ہوا ہے. ہاں جی، ہم نے ان کے قدموں میں سر رکھا ہے، اور ان کے مقابلے میں جب بھی کوئی آیت اللہ بنائے گا، امام بنائے گا، کوئی بھی رہبر معظم بنائے گا، انشاءاللہ ہم آگے کھڑے ہوں گے. ہم سید ہیں، ہم انشاءاللہ آگے کھڑے ہوں گے. اور یہ محدثین ہے ہماری ڈال، یہ محدثین ہے ہماری ڈال، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا جس کے اوپر مذہب تشیع قائم دائم ہے، یہ محدثین کی روایت ہے جو چہاردہ معصومین کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں ہے. آگے آ جائیں جی. آگے جی میں ایک اور آپ کے سامنے رکھنا چلوں کہ یہ جی بحر المصائب جلد نمبر 4 آقا محمد بن جعفر شہید تبع ایران، یہ انہوں نے امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب رہا ہو کر واپس کربلا آیا، میں نے اپنے بابا مظلوم کی قبر پر ایک شخص کو دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں لشکر یزید لعین کا سپاہی تھا. 11 محرم کو جب قافلہ آل محمد قید ہو کر بجانب کوفہ روانہ ہو گیا، میں کسی ضروری کام کی خاطر میدان کربلا میں رک گیا. جب شام ہوئی تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک مؤذن اذان دے رہا ہے. اچھا، وہ اذان کی آواز میں نے سن کر دیکھا کہ مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں مقتل کی جانب بڑھا. ایک سر بدیدہ جسم سے یہ کلمات ادا ہو رہے تھے جس کے جسم کے ساتھ سر نہیں تھا، لیکن وہ کلمے ادا کیا کر رہا تھا؟ اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ. میں نے متعجب ہو کر کہا اسی نام کو ختم کرنے کے لیے تو یہ جنگ ہوئی تھی. اس مؤذن کو ذرا بھر خوف نہ ہوا، لیکن وہ مؤذن مقتول امام حسین علیہ السلام تھے. میرے ماتمیوں، میرے موالیوں، آپ کو صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہی ولایت علی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے بڑا بڑا پیسہ خرچ کیا، بے گناہوں کی جانیں لیں، بے گناہوں کو قتل کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. اب ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا تو انہوں نے ممبر حسین کو اپنا ہتھیار بنا لیا. لیکن آپ اپنی عقل سلیم کو جگائیں. اچھا، تاریخ تبری میں ہے کہ میدان کربلا میں افواج حسینی کے جوان جب بھی رجز پڑھتے تھے، یعنی مولا حسین کی طرف سے جو جوان جاتے تھے وہ رجز پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے انا علی دین علی ابن ابی طالب. کیا کہوں جی اب آگے. اور جو یزید کی طرف سے آ کر رجز پڑھتے تھے وہ کسی اور کا نام لے کر کہتے تھے کہ ہم فلاں بن فلاں کے دین پر قائم ہیں. اور جب مولا علی علیہ السلام کے بیٹے جناب حسین علیہ السلام کے لشکر سے جوان جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم دین علی کے پیروکار ہیں. اب کیا کہیں جناب، اب اس میں کیا کہیں کہ صرف ایک کام ہوا ہے ممبر حسین سے کہ ولایت نکالو شیعوں سے. ولایت نکلے گی، یہ خود بخود ٹوٹ جائیں گے، اور ایسا ہو گیا. نہ ہونے دیں، کمپرومائز نہ کریں، نہ ولایت علی پر، نہ جناب سیدہ کے حق پر، اور نہ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر. جی کبھی بھی کمپرومائز نہ کیجیے گا. یہ 3 چیزوں پہ جو بھی ان سے آپ کو روکتا ہے وہ سمجھ لیں لشکر یزید میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ جو لشکر یزید میں سے نکلا ہے اور اس نے ابا کبا اور امامہ شمامہ پہن کے وہ ممبر پہ آ گیا. یہ آپ کے لیے سمپل ہے، یہ ٹیسٹ ہے جی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مولا غازی عباس علمدار آپ کو عزت دے، یا آئے گی مدد.